بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں علی اویس بانٹ بلڈنگ نیو پاکستان سے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست موجود ہیں ان کا نام ہے جنید نور محار. ان کی سلیکشن ریسنٹلی ایز اے سب انسپیکٹر پولیس ہوئی ہے بیچ 7 کے اندر. جنید, ہم آپ کو وارملی ویلکم کہتے ہیں آج کے انٹرویو کے اندر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا جنید, تھوڑا سا ہم انٹرویو میں آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا شیئر یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنید ہے ہی ہیز اے ویری سوشل پرسنالٹی. ہی ہیز اے ویری ایکسٹروورٹ اینڈ سوشل پرسنالٹی. بڑی انٹریکٹیو پرسنالٹی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں گا کہ بیچ 7 کے اندر ہی از وائڈلی رینونڈ اینڈ وائڈلی نون. تو جنید جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ اچھی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور پولیس کا اچھا امیج بھی پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگین جنید, گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر. آپ نے موقع دیا جو ہمارے اپنا نیو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس کے لیے. اور آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو فار یور پریزنگ. آپ نے ان چیزوں کو دیکھا سوشلی, بیکاز ہماری جاب کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمیں پبلک ڈیلنگ بہت کرنی پڑتی ہے. پنجاب پولیس کا اسپیشلی واسطہ ہی ہمارا ڈیلی بیسس پہ ہے ہی پبلک کے ساتھ. اگر آپ ایکسٹروورٹ نہیں ہیں, انٹروورٹ ہیں, تو میرے خیال سے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو جچتا ہی نہیں. تو آپ کو بالکل ٹھیک ہے. چاہیے پیپلز کے ساتھ آپ کو ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کو ایک سوشل پرسن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو بندہ ایکسٹروورٹ نہیں ہے اس کے لیے پولیس کے اندر تھوڑا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی سوشل جاب ہے. اچھا جنید, میں اس سے پہلے کہ ہم آپ فارملی آپ کے انٹرویو کی طرف جائیں, آپ کے جو انکمبنٹ آئی جی صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا سا اپنی پالیسی کو جو ہے وہ لینینٹ بھی کیا ہے, بلکہ وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو آفیسرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس رکھیں فار دی گڈ سیک آف دی ڈپارٹمنٹ, فار دی گڈ امیج بلڈنگ آف دی ڈپارٹمنٹ. آپ جو یہ پالیسی ہے آئی جی صاحب کی, یا ان کا یہ جو پرسپیکٹو ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں بانٹ صاحب آئی ایم ویری تھینک فل ٹو آئی جی صاحب, اور دس از ویری گریٹ انیشیٹو. یہ تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے, میرے خیال سے اس سے تھوڑا سا پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بٹ آئی جی صاحب ہی از ویری پروفیشنل پرسن. ڈپارٹمنٹ کے ایشوز کو ڈپارٹمنٹ کی جو چیزیں ہیں ڈیپلی جانتے ہیں. تو ایک چیز جو انہوں نے مس کی, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی میں ہے, کیونکہ پولیس کا انٹریکشن سوسائٹی کے ساتھ ہے, ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ ہے, ان کے مسائل کے ساتھ ہے. پھر لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلا رسپونڈنٹ پولیس والے ہوتے ہیں. تو اس میں جو بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, وہ کچھ ہم دیکھتے ہیں بایولوجیکلی بھی ہے, کیونکہ پولیس پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تو بیہیویئرل چینجز آتی رہتی ہیں. تو کچھ ہمارے ہاں آپ کو پتہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ایک چیز جو مس ہو رہی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس, وہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے مختلف اداروں کے جیسے لائک ہمارے آرمی, پاک فوج کا ڈی جی آئی ایس پی آر, تو ان میں گڈ انیشیٹوز کی چیزوں کی پروموشن کی جاتی ہے, اس میں ترانے بھی ہوتی ہیں, موویز بھی کے جو اچیومنٹس ہوتی ہیں یا جو ان کی فیتھ کی چیزیں تھی وہ پبلک تک پہنچائی جاتی ہیں تھرو دا سوشل میڈیا اینڈ تھرو دا نیشنل چینل. تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ لنک پڑتا ہے, تو ہماری چیزیں جو کافی ایسی ہوتی تھی, نیو انیشیٹوز ہوتے تھے, تو پبلک کا جو بیہیویئر ہوتا تھا, پازیٹیو بیہیویئر, وہ رہ جاتا تھا. جبکہ اس کے برعکس جو نیگیٹو چیزیں ہوتی تھیں کسی ایک پولیس آفیسر کی یا کسی کانسٹیبل کی, جونیئر پولیس آفیسر کی, تو وہ سوشل میڈیا پہ انفارچونیٹلی اس طرح پھیلتی تھی آگ کی طرح. تو اس میں جو پولیس کا امیج ہوتا تھا وہ بڑا بیٹھ جاتا تھا, حالانکہ وہ ہوتا تھا 1% ہوتا تھا. تو اس میں 99% جو پولیس کی گڈ ول تھی یا پازیٹیوٹی تھی تو وہ رہ جاتی تھی. تو میرے خیال سے اسٹرانگلی ایگری, اور میں اس چیز کو بڑا اپنا اس کو سپورٹ کرتا ہوں. آئی جی صاحب نے اسپیشلی ہمارے پاس ریسنٹلی انہوں نے ٹریننگ کالج میں بھی ہمارے پاس وزٹ کیا, انہوں نے اسپیشلی بتایا کہ یہ ہم آپ کے لیے بڑا اچھی چیز لائیں, ایک نئی چیزوں میں رولز میں چینجز کیے تاکہ پولیس جو آفیسر ہیں اچھا کام کرتے ہیں, پازیٹیو کام کرتے ہیں, تو وہ ہمارا رہ جاتا ہے.
تو آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے تھرو یا جو پولیس کے ریجنل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اس میں اپنا فیس بک ہے, مختلف جو سوشل پلیٹ فارم ان کے بنے, تو آپ پلیز کا اچھا امیج ان کو. میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایگزامپل, ہمارے ہاں ایک یہ آٹا کی تقسیم ہوتی رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہمارے جو نیو ینگسٹر سب انسپیکٹر پروبیشن سب انسپیکٹر وہاں پہ ڈپلائے تھے, تو وہ ان کا جو بیہیویئر تھا اس طرح اتنا گڈ ول تھا کہ وہ آٹا خود اپنے یونیفارم پہ اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ, تو وہ جو بزرگ تھے ان کو اسپیشل لائنوں سے ہٹا کے ان کو دے رہے تھے. اب اس گڈ ول کی کوئی ریپرزینٹیشن ہی نہیں, کوئی اس کی نیوز ہی نہیں. تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے کہ آیا کہ اچھی جو چیزیں وہ ہماری مس ہو جاتی, نیگیٹیوٹی جلدی پھیل جاتی وائرل, بیکاز سوشلی کچھ پرابلمس ہیں ہمارے پاس سوسائٹی میں. تو اس کے لیے میرے خیال سے ایک بڑا گریٹ انیشیٹو ہے جس سے پبلک اور پولیس کا انٹریکشن اور مضبوط ہوگا. تو آئی سپورٹ دس انیشیٹو. بالکل جنید, جہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ مسائل بھی ہیں وہاں پہ ایک بہت برائٹ پکچر بھی ہے پولیس کی, لیکن اس کو پورٹرے نہیں کیا جاتا. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو خود بتاؤں کہ پولیس میں بہت ٹرانسفارمیشن ہے. اگر ہم اس کو پچھلے 20 سال پہلے کی پولیس اور آج کی پولیس میں کافی فرق ہے, اور امیج بلڈنگ اور پورٹرے کرنا چاہیے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور دوسری جی جی تو نیو ہماری سب انسپیکٹر کی انڈکشن ہے, یہ بڑی چیزوں میں جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں بھی ایک بہت بڑا اس پہ ہمارے پاس 2 دفعہ انہوں نے اسپیشلی آئے ہیں ہم سے خطاب کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑی اسکلڈ بیس, اور پھر اس میں ایک چیز ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت میٹر کرتی ہے, ہماری اس پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے جو کریکٹر بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ پہ ہم 50% جو ایک آتا ہے اپنا سائل ہمارے پاس, تو اس کو ہم پانی پلا دیں, اس کو ایک گلاس آفر کریں پانی کا, اس کو بٹھا دیں, تو اس کا پرابلم وہاں پہ سالو. تو بیہیویئر جو ہے, کریکٹر جو ہے پولیس آفیسر کا, وہ ایک ریفارمسٹ ہونا چاہیے, ایک فائن ہونا چاہیے, فائنسٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آئی جی صاحب بالکل جنید, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اور اس میں ایڈ آن یہ کر دوں گا, یہ تو ویسے انفارچونیٹ تھا کہ پاکستان میں ابھی تک آٹے کے تھیلے تقسیم ہی ہو رہے ہیں. مطلب ایک جی زرعی ملک ہے اور اس کے پاس آٹا ہی نہیں ہے, لیکن اس میں پولیس کا قصور نہیں تھا. پولیس نے بڑی ریمارکیبلی بڑا اچھا پرفارم کیا, پرٹیکولرلی جو بیچ 7 کے لوگ تھے, نارملی یہی آفیسر ڈپلائڈ تھے وہاں پہ, اینڈ دے پرفارمڈ ویل, اور ان چیزوں کو پورٹرے ہونا چاہیے. جی اچھا, ایک اور چیز جنید, ہم انٹرویو میں آگے جانے سے پہلے, کیونکہ میں خود بھی گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں, تو گاؤں میں جو بچے ریزڈ ہوتے ہیں اور جو بڑے شہروں میں بچے ریزڈ ہوتے ہیں, وہ تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں ریفلیکٹ بھی کرتی ہیں ان کی پرسنالٹی کے اندر. تو آپ کی سلیکشن تو لاہور ریجن سے ہوئی ہے, لیکن کیا آپ لاہور سے ہی بلانگ کرتے ہیں؟ بیسیکلی سر میں اپنا لاہور سے نہیں بلانگ کرتا. بیسیکلی میری ساری کوالیفیکیشن لاہور کی. بیسیکلی میں ایک رورل ایریا, اپنا ہمارا ولیج تاجمار تھا, تو تحصیل دیپال پور, ڈسٹرکٹ اکاڑا, ایک ریموٹ ایریا ہے پنجاب کا. تو اس میں جو ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں وہ بہت کم ہیں, ٹھیک ہے. تو ہماری سٹی جو ہے دیپال پور از دی لارجسٹ تحصیل آف پاکستان بائی پاپولیشن. تو اس میں 4-5 سٹیز ہوتے ہیں, بٹ اس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بہت کم ہیں. تو ایک چھوٹی سی ہماری ایک زمینداروں کی فیملی تھی, تو والد صاحب کا ایک ایم تھا کہ کیوں نہ ہم بچوں کو پڑھایا جائے. اس کے لیے مائی فیملی شفٹڈ ہیئر لاہور بفور 15 to 18 years ago فار دی ہائر ایجوکیشن. تو وہ اس وجہ سے پرسنالٹی میں بھی چیزیں چینج ہے, وہ ایک سوشل انٹریکشن, کیونکہ ایک ولیج میں ایک چیزیں بڑی, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کا آنا جانا آتا ہے, تو وہ چیزیں آپ کی سوسائٹی میں, آپ کی پرسنالٹی میں بھی انڈکٹ ہو جاتی. تو ایجوکیشن لاہور کی تھی, تو یہاں سارا پڑا, تو بھی لاہور کا تھا. بیسیکلی آئی بلانگ فرام دیپال. ٹھیک ہے. جی اچھا, آپ نے جو ہے جنید, آپ نے ایم فل کیا ہے کرمنالوجی کے اندر, ایسے ایگزیکٹلی. آپ کی جو ڈگریز ہیں بیچلرز اور جو ایم فل کی ہے, وہ دونوں آپ کی فورینزک سائنسز میں, فورینزکس کے اندر ہے, ایسے ہی؟ میری جو ایجوکیشن ہے وہ 2 ایئرس کی ہے, 2 ایئرس BS.
اور تو ایم ایس میری کرمنالوجی ہے اور ایم فل کرمنالوجی. مطلب بیچلرز آپ کا کمپیوٹر سائنسز میں ہے، ماسٹرز اور ایم فل آپ کا جو ہے وہ کرمنالوجی میں ہے. اچھا چلیں یہ بہتر ہو گیا. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا جنید کہ آپ کا انٹرویو کتنی دیر کا تھا اور پینل میں کتنے لوگ تھے، اور اگر آپ بتا سکیں کہ پینل میں کون کون لوگ تھے تو پھر بھی ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے گا. جی جو پینل تھا ہمارا بیسیکلی وہ 3 ممبرس پہ مشتمل تھا. جو ہمارا پینل تھا اس میں ایک پی پی ایس سی کا ممبر ہوتا ہے جو اس پینل کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس اسی پینل میں ایک ریٹائرڈ جج صاحب تھے اور جو سیکنڈ نمبر پہ، اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایس پی اے. تو 3 آپ لوگ کے تھے. جی، ایک تو جج تھے، ایک جج تھے، ایک پی پی ایس سی کے ممبر تھے اور ایک ایس پی صاحب تھے. جی جی. تو انٹرویو کی جو لینتھ تھی تو وہ تقریباً ایک ایوریج انٹرویو تھا. بہت زیادہ لانگ نہیں تھا، بہت زیادہ شارٹ نہیں تھا. 15 سے 20 منٹ کا میرا ایوریج انٹرویو. فائن، بہتر ہو گیا. اچھا میں چونکہ کرمنالوجی ایسا سبجیکٹ ہے جو ڈائریکٹلی پولیس کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتا ہے، پھر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں جو ایس پی صاحب ہوں گے ان کو بھی کافی انٹرسٹ ہوگا. ایسا سبجیکٹ ہے جس میں جو جج صاحب بیٹھے تھے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈیل کرتے ہوں گے، اور پی پی ایس سی کے ممبر ہیں تو وہ بھی ایکس بیوروکریٹ ہوں گے. تو آپ سے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ سے پھر زیادہ سوال کرمنالوجی سے ریلیٹڈ ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کافی انٹرسٹ لیا ہوگا آپ کے انٹرویو کے اندر اس ایسپیکٹ کو لے کے. جی ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ایک صحیح بات کہی. اس میں بیکاز یہ ڈپارٹمنٹ اس طرح کے، اس میں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کی ڈگری ایک بالکل ریلیونٹ پولیس ڈپارٹمنٹ وہ کرمنالوجی ہے یا فرانسک سائنس. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا بہت شوق تھا، مطلب کہ ایک رورل بیک گراؤنڈ تھا، تو ہمارے یہاں جو عزت اور رسپیکٹ ہے وہ اس یونیفارم کی بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں ویسے بھی سوشلی ہمارے ایک کنٹری میں بھی اس یونیفارم کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے. سوشلی ٹھیک ہے. طور پہ اپریسیشن ملتی ہے، عزت ملتی ہے. تو شوق تھا، اس کو میں نے پیشن بنایا ہوا تھا. میں نے اپنی جو ایجوکیشن گریجویشن کے بعد میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے بیکاز پولیس ڈپارٹمنٹ کا شوق تھا، تو میں نے کہا یہ مجھے بڑے ہیلپ فل ہوگی. تو میں نے اپنی کرمنالوجی ایم ایس سی بھی کی، ماسٹر بھی کیا، پھر دین میں نے ایم فل بھی کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے ڈیورنگ اپنی اسٹڈی میں نے انٹرنشپ کرائم سین یونٹ کے ساتھ کرتا رہا. تو ٹھیک اس میں ٹھیک تقریباً 8.5 سال میں نے انٹرنشپ بھی کی. ایز اے فنگر پرنٹ ایکسپرٹیز بھی میرے پاس الحمدللہ. اینڈ آئی ٹولڈ دا پینل کہ آئی ایم فنگر پرنٹ ایکسپرٹ. تو دے شاکڈ کہ ہاؤ دا ریلیونٹ پرسن از سٹنگ ہے، کہ ٹھیک. ہمیں مطلب ڈیفینیٹلی دے آر سٹنگ فار کہ جو ریلیونٹ پرسن ہو وہ اس ڈپارٹمنٹ. جی. تو ریلیونسی بہت میٹر کرتی ہے. تو جو میری جو کوشچن تھا سارا، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. 3 پورشنز پہ میرا پورا انٹرویو تھا. اس میں جو فرسٹ تھا میرا اپنا پرسنل انٹروڈکشن تھا. میری پرسنل لائف کے بارے میں پوچھا، میری اپنی مصروفیت کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں. فادر کا آکوپیشن پوچھا کہ فادر آپ کے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دین جو سیکنڈ فیز تھا وہ میرا کرمنالوجی پہ تھا. ٹھیک ہے. کرمنالوجی کیا ہے، اس کے بیسک فیچرز کیا ہیں، تھیریز کیا ہیں، پورا انہوں نے کرمنالوجی کے A to Z مجھ سے ساری چیزیں پوچھی. بیکاز وہ ٹوٹلی ریلیونٹ تھی میرے اپنا جاب سے، میرے اس انسٹیٹیوشن سے. تو انہوں نے موسٹلی کوشچن جو پینل نے پوچھے پورشن وہ کرمنالوجی تھا. اور تھرڈ پورشن تھا وہ بالکل چھوٹا تھا، 2% تھا، وہ جی کے کا پورشن تھا. بیکاز ٹھیک دے ہے. نو یہ ریلیونٹ پرسن ہے، اس سے جی کے کیوں پوچھیں. ٹھیک تو ہے. انہوں نے صحیح موسٹلی بات. پوچھے وہ میرے ڈگری ریلیٹڈ تھے یا میرے اپنے پرسنالٹی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا میں دیکھنے والے دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جنید جو ہے وہ لاہور ریجن کے انٹرویو کے اندر ٹاپر ہیں بیچ 7 کے. یس. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی یہی ہے کہ اگر میں تھوڑا اس کو بتا سکوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پینل کو لگا کہ جنید اپنے کیریئر کو لے کے پوری طرح سے کرسٹل کلیئر ہیں کہ وہ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کو ہم سائیکالوجی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے پروفیشن کو لے کے زندگی میں کرنا کیا ہے اس کو لے کے کلیئر نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کو آئیڈینٹی کرائسس ہے. ٹھیک ہے. تو جو بندہ جس کو آئیڈینٹی کرائسس نہ ہو، جس کو پتا ہو کہ اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ بندہ زندگی میں بہت ایکسل کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کو لگا ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی اکیڈمکس میں ڈیسیجن کیے ہیں
کتنے اپنی جاب سے ریلیٹڈ، جیسے اپنے کرائم سین میں کام کیا اور یہ ساری چیزیں، یہ انڈی کی ڈپکٹ کر رہے تھے کہ آپ بہت کین ہیں اور پیشنیٹ ہیں ٹو جوائن دی پنجاب پولیس. ایسے ہی ہے جنید؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اور اینڈ دے شاکڈ کہ یار یہ پرسن کیا آ کے بیٹھا ہو کہ اس نے ایم فل بھی کر لیا اور ڈیورنگ اپنی تیاری بھی اور ساتھ انٹرنشپ بھی کرتا رہا. تو ٹھیک ہے. وہ ان کو بڑا ایک اچھی چیز لگی. ڈیفینیٹلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور آئی ایم دا ٹاپر، انٹرویو ٹاپر آف لاہور ریجن. بالکل. اچھا جنید یہ بتائیے گا کہ اور بھی دوست دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی ڈگریز کرمنالوجی میں کی ہوں گی، کرائم سین کے اندر جو انٹرنشپ ہے وہ 1 سال کی کافی اٹس اے فیئرلی لانگ ٹائم. اور کیا یہ پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے یہ جو انٹرنشپ ہے؟ ایگزیکٹلی سیم کوشچن سر میرے انٹرویو پینل نے بھی یہی پوچھا تھا مجھ سے کوشچن. انہوں نے کہا کہ یہ پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے. تو میں نے کہا سر میرا شوق تھا بیکاز انٹرنشپ موسٹلی ان پیڈ ہوتی ہیں، بیکاز اس میں آپ کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے. کچھ انسٹیٹیوشن آپ کو پیڈ بھی دیتے ہیں، کچھ بٹ یہ میری ٹوٹلی ان پیڈ تھی. میرا شوق تھا. اس میں جو ڈیوریشن تھا وہ تقریباً 6 منتھ کا ہوتا ہے، بٹ آئی کنٹینیو دس انٹرنشپ. میرا شوق تھا کہ میں چیزیں یہاں سے پریکٹیکل لرننگ کر لوں، کیونکہ ہم موسٹلی کرائم سے جاتے تھے تو ریپ کیسز ہوتے تھے، ڈکیتی کے ہوتے تھے، مرڈر کے ہوتے تھے. وہاں پہ فنگر پرنٹ کلیکشن ہوتی تھی. تو وہ جب میں ان کے ساتھ ایز اسسٹنٹ چیزوں کو سیکھتا تھا کہ ہاؤ دے آر کلیکٹنگ دا سیمپل ایویڈینسز، کیسے کلیکشن کی جاتی. جو آئی اوز کا ہم بطور آئی اوز جائیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ تو ہمارا سب سے بیسک کام ہی انویسٹیگیشن ہے. تو انویسٹیگیشن آگے ہم پریکٹیکل کوئی چیزیں دیکھی نہیں تھی، تھیوریٹیکل چیزیں پڑھی، تو ہاؤ وی کین ڈو انویسٹیگیشن. تو اس چیز کے لیے بڑی میٹر تھا. شوق تھا چیزوں، میں نے آلریڈی کلیئر تھا، جیسے آپ نے کہا کرسٹل کلیئر تھا. تو میں نے کہا میں نے لرننگ کرنی ہے، چیزوں سے سیکھنا ہے. وہ جہاں سے بھی مجھے ملی تو میں ایون کہ اپنی ٹائم اسٹڈی ٹائم میں کمپیٹیٹیو ایگزامس کی بھی ساتھ تیاری کر رہا تھا، ساتھ ایم فل بھی تھا اور ساتھ انٹرنشپ بھی تھا. تو میں ٹائم نکالتا تھا. وہاں پہ رات کو کال آ جاتی جی یہاں پہ مرڈر ہو گیا تھا، جانا ہے. تو وہاں پہ میں سیکھنے کے لیے جاتا تھا. ٹھیک ہے جنید، ویری انٹرسٹنگ. اور میں اب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے کرمنالوجی سے ریلیٹڈ کیا کویشچنز ہوئے، اور میں بہت کین ہوں ان کو جاننے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری انٹرسٹنگ. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، کرمنالوجی سے ریلیٹڈ انہوں نے کیا کیا سوال پوچھے، کیا کیا بات ہوئی اس کے اوپر؟ جی اس میں تھوڑا سا جو پہلا انٹرویو کا پورشن اگر آپ کی اجازت تو وہ جی میں اس جیسے میرا جی شروع. جی سب سے پہلے روم میں جیسے انٹر ہوتے ہیں نارملی فارملی آپ کا پورا ڈریس ہوتا ہے، جو ایک طریقہ کار. وہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈریس اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو وہ بھی. تو سب سے پہلے انٹر ہوا، میرا بریف انٹروڈکشن پوچھا کہ انگلش میں ان کا کوئی تھا. انگلش میں انہوں نے کہا کہ بریف یور انٹروڈکشن. تو میں نے اپنا جو انٹرو ہے وہ تقریباً ہاف میں نے انگلش میں بتایا کہ آئی ایم خانہ فلاں اور میں نے اپنی ڈگری یہ کی ہے اور میں پور اور ایم فل اسکالر. تو وہ میں نے اپنی ساری کوالیفکیشن بتائی اور کرنٹلی بتایا کہ آئی ایم ورکنگ ود کرائم سیکیورٹی ایز انٹرنشپ. تو انہوں نے جو فرسٹ کویشچن تھا انہوں نے میری کرمنالوجی سے فرسٹ کویشچن ہی ان کا تھا کہ واٹ از کرمنالوجی. تو آئی واز آلریڈی پریپیئرڈ بیکاز میرا ایک سبجیکٹ تھا، پیشن تھا. میں نے ڈگری بھی ایم ایس سی بھی کی، ایم فل. تو آئی واز پریپیئرڈ، مینٹلی پریپیئرڈ تھا. تو مجھے تھا کہ کوئی تو میں نے کہا کہ کرمنالوجی کیا ہے، اسٹڈی آف کرائم اینڈ کرمنل بیہیویئر. کہ جو جتنا بھی ہمارا کرائم ہوتا ہے اور اس کا کرمنل بیہیویئرز ہوتے ہیں. بیسیکلی کوئی بھی شخص کرائم کمٹ کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. تو وہ میں نے ان کو فرسٹ کویشچن کا آنسر کیا. دین انہوں نے مجھ سے جو پینل تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا کہ آئی ایم 24 ایئرز اولڈ. تو انہوں نے کہا یو آر ویری ینگ، تو آپ نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے تو یو مسٹ گو فار سی ایس ایس. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میرا پیشن تھا، میں نے ابھی تک جو اپنی جرنی ہے یا میری اسٹرگل ہے وہ میں نے اس جاب کے لیے کی تھی اور اس جاب کے لیے، اس یونیفارم کے لیے کی تھی. تو اسٹل آئی ایم کہ مجھے یہ یونیفارم مل جائے دین میں فردر ڈیسائیڈ کروں گا، ٹائم ملے گا جیسے. تو پیشنیٹ ہوں کہ سی ایس ایس کیا جائے، بٹ اسٹل آئی وانٹ دس یونیفارم. ٹھیک، تو انہوں نے کہا گڈ، ویری گڈ. تو ایک دو اور پینل نے اسی جو ہیڈ تھا پی پی ایس سی کے ممبر، انہوں نے کویشچن پوچھے تھے. دین انہوں نے مجھے موو فارورڈ کر دیا جو ریٹائرڈ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیکنڈ پینل کی. اب وہ بیکاز جوڈیشری تھا تو انہوں نے سب سے مجھ سے پہلا کویشچن پوچھا جی کے کا پوچھا تھا. جی کے کا انہوں نے مجھے اس سے کویشچن پوچھا تھا کہ بیٹا آپ نے M3 موٹر وے سنا ہوگا، کبھی اس پہ سفر کیا ہے اور وہ کون سا موٹر وے ہے. تو چیزیں پریپیئرڈ تھی بٹ وہاں پہ سڈنلی مجھے وہ بھول گئی، میں نے نہیں بتایا. میں نے کہا سوری سر
میں موقع ہی نہیں ملا مجھے سفر کرنے کا. اچھا تو کہتا آپ نے کرمنالوجی کی ہوئی تو آپ نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے, تو بتائیں بیٹا کہ واٹ از کرمنل جسٹس سسٹم. تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آئی واز پریپیئرڈ, تو میں نے ان کو بتایا کرمنل جسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کی کیا کیا چیزیں اسینشلز ہوتی ہیں ہمارا, اور اس میں کون کون سی یہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. تھرڈ کوشچن جو سر انہوں نے مجھے پوچھا, جو پینل سیکنڈ پینل تھا, کہ وٹ آر دی کمپوننٹس آف کرمنل جسٹس سسٹم. تو آئی ٹولڈ دیم کہ بیسیکلی تو سر 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں, 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے, ویسے 5 بھی ہم کہہ لیتے ہیں. اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ جاتی ہیں, لائک پولیس ہو گیا, ایف آئی ہوگی, یا ادر ایجنسیز ہوتی ہیں. پھر اس میں سیکنڈ پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جوڈیشری آ جاتی ہے, جو اس چیز کو جو آپ کی پولیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس پہ بحث ہوتی ہے. اور پھر سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کریکشنز یا جیلز. ہمارے ہاں ان کو جیلز کہہ لیتے ہیں, اور انٹرنیشنلی یا جو باقی کنٹریز ان میں ان کو کریکشنز انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں بیسیکلی. تو اس میں فورتھ پہ ہم ڈیفینس لائر بھی کہتے ہیں اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں, 5 بھی کہہ لیتے ہیں. تو وہ میں نے ان کو بتایا, تو they were quite satisfied from my answer. تو اس کے بعد انہوں نے جو امپورٹنٹ کوشچن تھا وہ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا ایز اے کرمنالوجسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو ریفارم کیا جانا چاہیے یا انسٹیٹیوشنس کو ریفارم کیا جانا چاہیے, جو ہمارے یہاں پرابلمز ہیں, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا. میں نے اپنی جو میری تھاٹس تھی میں نے اس کے مطابق ان کو آنسر یہ کیا کہ سر جو سوسائٹی ہے یہ ایک براڈ پرسپیکٹیو ہے. سوسائٹی ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کو ہم ریفارم کریں وہ ایسا ایسا اس کو ہم ریفارم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بائی دا ٹائم. بلکہ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں وہ ہم جو انسٹیٹیوشنس میں ہوتے ہیں وہ ایک اسمال اینٹی ہے, تو اس میں ہم جو ریفارمز لا سکتے ہیں اس کے اثرات ہم سوسائٹی پہ ڈال سکتے ہیں, اس کے امپیکٹس ہمارے سوسائٹی میں نظر آئیں گے جو ایک انسٹیٹیوشنس ویری میں رائٹلی سیڈ. بالکل بالکل آئی ایگری وتھ, بالکل بہت اچھا جواب تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن تھا میرے لیے, تو میں نے اپنی رائے دی تھی, تو دے اپریشیٹڈ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایس پی صاحب نے بھی آپ سے کوئی سوال پوچھے؟ جی جی, ایس پی صاحب نے ایک اور, انہوں نے جو سیکنڈ پینل تھا انہوں نے ایک اور کوشچن پوچھا تھا اسلامیہ سے ریلیٹڈ, جب واٹ از دا بٹوین جبل نور اور جبل سور. تو وہ میں نے ان کو بتا دیا کہ جبل نور جبل سور کیا ہے. دین انہوں نے مجھے فارورڈ کر دیا ایس پی جو تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے مجھ سے فرسٹ کوشچن جی کے کا پوچھا تھا, تو وہ مجھے سنائی نہیں دیا, تو میں نے کہا سوری صاحب. تو میں نے مطلب کہ میں نے دوبارہ کوشچن پوچھا ہی نہیں, تو مجھے پتا تھا کہ جی کے کا پوچھیں. تو ان کو ڈیفینیٹلی کرمنالوجی, تو انہوں نے سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ سے, تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کرمنالوجی کوئی 2 سے 3 تھیوریز بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا تھیوری کیا ہوتی, کازیشن تھیوری کیا ہوتی, بایولوجیکل تھیوری. تو وہ میں نے آلریڈی ان چیزوں پہ کام کیا, تو وہ میں نے ان کو بتائی. سیکنڈ انہوں نے تھرڈ کوشچن ایک اور پوچھا انہوں نے کہ واٹ از یور فیوریٹ کرمنالوجسٹ. تو وہ میرا بیسیکلی ایڈمن لیکور تھا, اس کی مین ایک کوٹ ہے, بڑی فیمس کوٹ ہے کہ ایوری کانٹیکٹ لیوز اے ٹریس. تو وہ مجھے کوٹ یاد تھا, اس کا نام مجھے کرمنالوجسٹ کا فوراً بھول گیا, حالانکہ مجھے بڑا فنگر ٹپس پہ تھا, بٹ میں نے ان کو بتا دیا سیریل لمبارسو, بیکاز ہی واز کنسیڈرڈ ایز دی ماڈرن فادر آف کرمنالوجی. تو انہوں نے پوچھا وائی, تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کی کازیشن تھیوری اس طرح ان کی تھیوریز ہیں کہ وہ بایولوجیکل تھیوریز پہ بڑا کہتے ہیں کہ انسان بایولوجیکلی بھی کرمنل بیہیویئر رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے کرائمز ہوتے ہیں. تو یہ میرا سارا ان کے ساتھ کرمنالوجی سے ریلیٹڈ تھا. ایک اور انہوں نے پوچھا جو مزے کا کوشچن تھا, اور بڑا میں سمجھتا میری سلیکشن میں وہ بڑا ایک رول ادا کرتا ہے. انہوں نے فورتھ کوشچن تھا کہ بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے سب انسپیکٹر کیوں کو بھرتی کیا جانا ہے, یا آپ کو کیوں ہم بھرتی کریں. تو میں نے کہا سر بینگ اے کرمنالوجسٹ, تو آئی کنسیڈر کہ جو شخص کرائمز کو اور کرمنل بیہیویئر کو بہتر جانتا ہے, تو وہ ایک اچھا پرفارم کر سکتا ہے بجائے کہ عام کینڈیڈیٹ سے جس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں, کرائمز کا پتہ نہیں, کرمنل بیہیویئر کا پتہ نہیں, تو وہ جانتا نہیں. تو میرے خیال سے ایک کرمنالوجسٹ وہ ہی از دا بیسٹ فٹ فار دس جاب, تو وہ ایک بڑا سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے. تو میں نے کہا یہ میرے لیے پراؤڈ کی بات ہوگی ایز اے کرمنالوجسٹ میں اس ڈپارٹمنٹ میں سرو کروں. تو پتہ چلتا ہے جو پینل کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کو بڑا سیٹسفائی یہ آنسر لگا. تو پھر انہوں نے جو پینل تھا اس کی طرف موو کر دیا. پھر انہوں نے مجھ سے دوبارہ جو پینل تھا
انہوں نے مجھ سے کوشچن پوچھا کہ بیٹا آپ یو آر ویری ینگ اور آپ نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے، تو آپ پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا سر وائی ناٹ، میرا شوق بھی ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں، اور میرے یہ ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑی آنر اور میرے لیے آنر کی بات ہوگی کہ آئی ایم پی ایچ ڈی سب انسپیکٹر، تو یہ میرے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات ہوگی. تو دے ایک چیز بڑی آپ کو بتاؤں، جب وین دے آسک می اباؤٹ کوشچن اباؤٹ مائی انٹرنشپ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی جو پیڈ یا ان پیڈ، میں نے کہا ان پیڈ ہے. تو میں نے جب ان کو بتایا کہ آئی ایم فنگر پرنٹ ایکسپرٹی، آئی ہیو ایکسپرٹیز، تو دے شاؤڈ کہ یار ایک بڑا کمپیٹنٹ انسان آگے بیٹھا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. خیر انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، یہ میرا ایک پیشن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پالش کرنے کا موقع دیا، اور الحمدللہ آئی ایم دا انٹرویو ٹاپر آف لاہور ریجن. تو یہ چیزیں آپ کی جرنی بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک ایک دن آپ کی کامیابی میں ایڈ ہوتا ہے، ایک ایک دن آپ کا ایک ایک لرننگ پروسیس. یہ چیزیں اگر میں نے نہ کی ہوتی شاید میں بول نہ پاتا. پھر میری ایک جو اکیڈمکس کی بیک گراؤنڈ تھا وہ میں نے اپنا مینٹلی کلیئر تھا جیسے آپ نے کہا تھا، وہ میں نے اسی مطابق ہی سیٹ کیا ہوا تھا. تو یہ میرا بڑا مزے کا انٹرویو تھا پینل کے ساتھ، بڑا 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 انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. اور جنید میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کا بیک گراؤنڈ لا کا ہے یا کرمنالوجی کا ہے اور وہ جی سر. پولیس کی جاب کے لیے گیا ہے، تو اس سے زیادہ سوال اس کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ، مطلب لا والے سے لا سے ریلیٹڈ اور کرمنالوجی والے سے کرمنالوجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. بہت ہی انٹریکٹیو اور بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. جنید میں آخر میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو آپ کے بعد دوست آئیں گے جو جن کی ڈگریز کرمنالوجی کے اندر ہوں گی، تو اگر آپ ان کو کچھ سجیسٹ کر سکیں کہ وہ کرمنالوجی کے کون سے ایریاز ہیں جن کو پریپیئر کر کے آئیں اپنے انٹرویو کے حوالے سے، تاکہ ان کو بھی ہیلپ ہو سکے اور وہ ساری چیزیں پریپیئر کر کے انٹرویو کے اندر زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں. جی یہ ڈگری سر بڑی پروفیشنل ڈگری ہے، بیکاز پاکستان میں ابھی نیولی انٹروڈیوس ہوئی ہے. باقی کنٹریز میں تو یہ کافی عرصے سے، پاکستان میں بڑی ایک نیو اس کی مطلب کہ بڑی ورتھ ہے، اسپیشلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اور پولیس ان میں فرسٹ پہ آتی ہے. پھر ایف آئی اے میں، اس میں ہم نے بڑی چیزیں ڈیٹیل میں فرانزک سائنس بھی پڑھی ہے، پیور فرانزک سائنس بھی پڑھی ہے. پھر اس میں ہم نے سائبر کرائم پڑھے ہیں جو ٹوٹلی ریلیونٹ ٹو دا ایف آئی. تو جن لوگوں نے کی ہے میں ان کو بتاتا ہوں. اور لا کی ڈگری وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے جو ان فورسز میں آنے، یہ بڑا ہیلپ فل ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ ایک ان کی کامیابی میں ایک سیڑھی کی ایک ڈگری، اسپیشلی پروفیشنل ڈگری. تو کرمنالوجی میں سب سے پہلے ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از کرائم، کرائم ہوتا کیا ہے. بیسیکلی کرمنالوجی کی تھیوریز کا پتا ہونا چاہیے کہ تھیوریز کون کون سی ہیں، ان کو ڈیپلی پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک تھیوری، کیونکہ ہر ایک جو وکٹم ہوتا ہے اس پہ بھی ایک تھیوری ہے. پھر جو اکیوز پرسنز ہوتے ہیں، جو کرمنلز ہوتے ہیں، پھر ہیبیچول کرمنلز ہوتے ہیں، ان پہ یہ تھیوریز بڑے فٹ ہوتے ہیں. جس نے یہ چیزیں آلریڈی کر کے جائے گا تو موسٹلی کوشچن آپ کی ڈگری سے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈگری بڑا امپورٹنٹ رول کرتی ہے آپ کی انڈکشن میں، آپ کی کامیابی میں، اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کیا ہوا ہے. تو کرمنالوجی میں آپ کرائمس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی ہو، کرائمس کی ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے، وائٹ کالر، بلو کالر، یلو کالر، یہ کیٹیگریز ہیں. پھر اس کے بعد تھیریز کا پتہ ہونا چاہیے. پھر جو ماڈرن فادر آف کرمنالوجی ہے، مختلف کرمنالوجسٹ ہیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کی بیسک روٹس کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ اور مین جو چیز ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے کمپوننٹس کون کون سے، کرمنل جسٹس سسٹم رن کیسے ہوتا ہے، اس کے اسٹیپس کیسے کیسے ہیں، انویسٹیگیشن سے لے تک فائنل ایکویٹل اور کنوکشن تک. ٹھیک ہے، ایکویٹل اور کنوکشن تک یہ پورا ایک کرمنل جسٹس سسٹم، اس کا آپ کو ڈیپلی پتہ ہونا چاہیے. یہ لا والوں کے لیے بھی چیزیں موسٹلی سیم ہیں، اور کرمنالوجی کا بیک گراؤنڈ کے لیے تقریباً یہ چیزیں. بالکل جنید، میں آپ سے شیئر کروں کہ یہاں پہ پرپوز ہوا تھا پاکستان میں ایک ٹائم پہ کہ یہاں پہ سول سروس کے حوالے سے، سی ایس ایس کے حوالے سے کلسٹر سسٹم لے کے آیا جائے کہ ریلیونٹ ڈگری کا بندہ ہی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے پیپر دے سکے. تو پولیس کے لیے جو ایلیجیبل تھے لوگ، وہ لا سے ریلیٹڈ لوگ تھے اور کرمنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ تھے. جن کی ایگزیکٹلی. ڈگریاں اس فیلڈ کے اندر ہوں گی صرف وہی لوگ جو ہے وہ سی ایس ایس یعنی پی ایس پی کے لیے، پولیس سروس آف پاکستان کے لیے ایگزام دے سکیں گے. ایگزیکٹلی جنید جی، بہت میٹر جنید کرتا ہے. آپ جی جی آنے والا پلیز. دور میرے خیال سے یہی پروفیشنل ڈگریز کا ہوگا، بیکاز ریفارم ہونی ہے ہمارے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل ریفارمز اداروں میں بھی ہونی ہیں، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ریفارم ہونی ہے. تو
کہ ایک انسان کی اپنی ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے بیسیکلی، اس کی وجہ سے تو کوئی ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے اور ریلیونٹ فیلڈ کی طرف جائیں گے تو اپنے آپ کو آپ سکسیسفل. جی، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں یا جس کو ہم پبلک ایڈمنسٹریشن میں کہتے ہیں فرام جرنلسٹ ٹو اسپیشلسٹ. ہم جرنلسٹ سے جی اسپیشلسٹ کی طرف جائیں گے تو اداروں میں ہمیں زیادہ بہتری نظر آئے گی. جنید آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، بہت ہی انٹریکٹیو سیشن تھا. آپ کا انٹرویو بھی بہت انٹرسٹنگ تھا، اور جو ہے ہوپس ہو کہ آپ کے فیلو، آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کے پیرنٹس جب یہ انٹرویو دیکھیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا. مجھے بھی بڑا اچھا لگا آپ کا انٹرویو کر کے. بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ جتنے پیشنیٹ ہیں پولیس کو لے کے، اور جتنے آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی تھی پولیس کو لے کے، اللہ تعالیٰ آپ کو پولیس میں رہ کے پاکستان کو سرو کرنے کی اور آپ کو پولیس میں ایکسیل کر کے جو ایک بہترین آفیسر بننے کی توفیق عطا کرے. I was really thankful to you because I really support your cause. Mostly آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں فارمز سے بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. یہ تو ان کے لیے جو کہ ہیلپ فل بھی ہوگا، تو I think so they will learn from this. تو بالکل ڈیفینیٹلی. I really تو آپ آگے دیکھتے ہیں. تو again آپ نے جنید جنید آپ کے گڈ ورڈز کے لیے، آپ کے جو ہے اکنالجنگ ورڈز کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو تھینک ویری مچ. یو.